بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا گیا۔ نمبر 3، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار بنایا گیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ پاک فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر انسان ان پر ظلم کریں تو پھر اللہ پاک ان کی بد دعا بھی فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس ایک کام ہی کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مشکلات کو آسان کرے گا۔ ناظرین گرامی، وہ 5 جانور یا پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مشہور قول موجود ہے؟ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تم سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر لوگے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، اور اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں کہ اللہ پاک ان کی دعا اور بد دعا فوری قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کو پیار کرنے والا ہے۔ کبوتر اللہ پاک اور اس کے نبیوں سے دنیا کے سب پرندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے، وہ دن رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، وہ بہت ہی اونچی اڑان اڑتا ہے۔ جب کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے، جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اپنے آپ کو بہت ہی بلندی پر لے جاتا ہے تاکہ عقاب کے لیے اتنا اونچا اڑنا ناممکن ہو جائے۔ اس لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس قریب ہوتا جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی یاد میں رات اور دن گزارے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ پاک بلی کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلدی قبول ہوتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت اثر ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کی بد دعا بھی بہت بری ہوتی ہے۔ جس کو بلی بد دعا دے دے تو وہ شخص کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا ہے کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید
قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دینا اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ پاک بہت پسند فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو وہ اللہ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا بھی چلاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہے۔ چڑیا کو جہاں بھی کھانے پینے کو ملے وہ کھا پی کر چلی جاتی ہے، وہ دوسرے دن کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی۔ چڑیا اللہ پاک پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہیں، ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہم کو کھانا بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی عطا کرتا ہے، وہ ہم کو صبح کے لیے دانے بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو کچھ جمع کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اسی وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جنہوں نے کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتے کی بد دعا سے اللہ پاک نے انہیں تباہ و برباد کیا ہے۔ اللہ پاک نے کتے کو مارنے والے کو جہنم میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں بھی داخل کیا جائے گا۔ کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے۔ کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں، ان کو پاؤں کے تلے مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چیونٹی کو مارنا ایک عام سا کھیل ہے۔ اگر وہ چیونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو وہ بھول کر بھی چیونٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ النمل ساری چیونٹیوں کے بارے میں ہی بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ پاک نے پوری دنیا کی حکومت انہیں فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستیاں تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان کے لشکر سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات دور سے ہی سن کر مسکراتے ہیں۔ قرآن پاک ہم کو چیونٹیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ چیونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ چیونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنی بستی میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیونٹی کو مارتا ہے تو اللہ پاک اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر ماری جاتی ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کبھی بھی چیونٹی کو پاؤں کے تلے کچل کر مارنے کی کبھی غلطی نہ کی جائے۔ اگر یہ غلطی کرو گے تو تم رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو وہ چیونٹیوں کو لے جانے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ پاک تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں گاؤں کے لوگوں کو بتائیں، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو فرمانے لگے کہ اب میں آپ کو ایک اصل راز کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارنا، کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ ہم کو خدا کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ پاک کی مخلوق سے ہر وقت پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے ان کو خوراک ڈالا کیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔